اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں آج کے اس پروگرام کے روح رواں مہمان خصوصی استاذ العلماء حضرت اقدس مولانا مفتی اجاز صاحب کو کہ آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ اس وقت چونکہ میں اور آپ مدرسے کے سالانہ پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں، ہر سال ماشاءاللہ آپ لوگ یہ تقریب منعقد کرتے ہیں، تو بھائی اس تقریب کے منعقد کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ یہ جڑا کٹھ آپاں کر دیں، کٹھ کرنے واسطے کوئی نہ کوئی مقصد تے پیش نظر ہونا چاہیے بھائی کادے واسطے سردی چ بیٹھے ہوئے ہو آ کے، تو جو مقصد میں اور آپ لے کر آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے۔ اور میرا اور آپ کا بنیادی مقصد وہ دین کی بات کو سننا ہے اور اس کو اپنے عمل کے اندر لانا ہے، چونکہ دین کی بات اگر صرف علم کے درجے میں ہو، عمل میں نہ آئے تو وہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، اور دین کی بات اگر علم میں بھی آئے اور عمل میں بھی آئے اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی بھی ہو، یہ تینوں باتیں جمع ہو جائیں تو پھر انسان کی کامیابی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ دین کی بات جو کریں اور سنیں تو وہ اسی جذبے سے کہ انشاءاللہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا، پھر ہمت کر کے ہم عمل بھی کریں گے، اور جو عمل کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کریں گے کہ مالک الملک اس سے راضی ہو جائے۔ اور اس وقت حاضری سے مقصود بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ اس وقت جو آپ حضرات سے دین کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کسے کہتے ہیں، امت مسلمہ کسے کہتے ہیں، تو میں امت مسلمہ کا آپ کو تعارف کرانے لگا ہوں اور اس کے بننے کا طریقہ بھی عرض کر دوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امت مسلمہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کی مسجد بنی ہوئی ہے، خوبصورت ماشاءاللہ عمارت بنی ہوئی ہے، یہ اینٹیں آپس میں جڑی اور پھر آپ نے محراب بنایا، یہ باقی چیزیں ساری بنائیں، تو یہ اس کی شکل و صورت ایسی بن گئی کہ جو بھی گاؤں میں آتا ہے تو اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ مسجد تھا، یہ مسجد ہے، اس کی شکل و صورت بتاتی ہے کہ یہ مسجد ہے۔ لیکن اگر یہ اینٹیں ویسے باہر پڑی ہوئی ہوں اور سیمنٹ بجری بھی باہر الگ الگ جگہ پڑا ہوا ہو تو اس کو کوئی مسجد کہہ دیتا ہے، حالانکہ مٹیریل تو سارا پڑا ہوا ہے، لیکن جب یہ الگ الگ پڑا ہوا ہے، اٹا الگ پئیاں، ریت الگ پئیا، باہر ڈھیر لا دیو جنہ دل کرے، اس کو نہیں کوئی مسجد کہتا۔
جب یہ اینٹیں جڑ گئیں اور یہ شکل بن گئی، ایک نظر آیا، لوگوں نے نماز شروع کر دی جو مقصد تھا اس کا، تو اب آپ کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے۔ تو مسجد بننے کے لیے ایک شکل و صورت اختیار کرنی پڑتی ہے، گھر بنانے کے لیے ایک شکل و صورت اختیار کرنی پڑتی ہے، پھر وہ گھر کہلاتا ہے، پھر وہ مسجد کہلاتی ہے۔ تو بھائی امت بننے کے لیے بھی ایک شکل و صورت اختیار کرنی پڑتی ہے۔ جب امت وہ شکل و صورت اختیار کرے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ امت بن جائے گی، اور اگر وہ شکل و صورت نہیں اختیار کرے گی تو پھر ڈھیریے تو ہیں، افراد تو ہیں، لیکن اس کو امت مسلمہ نہیں کہا جائے گا۔ تو امت مسلمہ کسے کہا جاتا ہے اور وہ کیسی ہوتی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ میں قبل اس کے کہ اس آیت کے متعلق کچھ عرض کروں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، آپ نے امت مسلمہ ہونا سمجھانے کے لیے 2 مثالیں حدیث میں دی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مثال نال گل ذرا سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جتنے ایمان والے ہیں، جتنے مسلمان ہیں، یہ آپس میں کیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کجسد واحد، یہ سارے مسلمان مل کر ایک جسم کی طرح ہے۔ اور ایک جسم ہونے کا کیا مطلب ہے وہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک جسم کی طرح ہونے کا مطلب یہ ہے ان اشتکا عینہ اشتکا کلو، اگر اس پورے جسم میں سے جو 5-6 فٹ کا ہے، اس میں یہ آنکھ چھوٹی سی ہے، یہ تو کوئی بڑی نہیں ہوتی، ہاتھ بڑے ہیں، ٹانگیں بڑی ہیں، بازو بڑا ہے، لیکن آنکھ بیچاری تو بہت چھوٹی سی ہے ان کے مقابلے میں۔ تو آپ نے اس کا نام لے کر کہا کہ 6 فٹ کے جسم میں اگر آنکھ میں درد ہو تو وہ صرف آنکھ ہی محسوس کرتی ہے کہ پورا جسم محسوس کرتا ہے؟ تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے کہ ان اشتکا عینہ اشتکا کلو، اگر آنکھ میں درد ہو تو یہ نہیں کہنا بھئی اے تے نکی جنی ہاں، کوئی گل نہیں، خیر میرا جے پیڑ ہندی تے ہوئی جاوے، نہیں، چاہے یہ چھوٹا سا جسم کا حصہ ہے، لیکن اگر ادھر تکلیف ہو تو تکلیف کا احساس ٹانگیں بھی کرتی ہیں، بازو بھی کرتے ہیں، سر بھی کرتا ہے، زبان بھی کرتی ہے۔ دکھ یہاں ہے اور یہ آنکھ یہیں آرام سے ہے۔ اچھا اے دسو جے آنکھ چ درد شروع ہو جاوے تے کدی پیراں نے انہوں کیا بھئی اسی نہیں ٹر کے جانا، تو آپ ہی نکلتے چلی جا کلی ڈاکٹر کو؟ کہتے ہیں کدی پیر اس طرح بھئی اسی نہیں جان دے، تو نکلتے جا کلی چکر لا کے آ جا؟ نہیں، آنکھ ادھر آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، پاؤں کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے، آنکھ ادھر آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، زبان کہتی ہم بولیں گے، آنکھ ادھر آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ کہتے ہیں ہم حرکت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں امت اس کو کہتے ہیں کہ امت کے کسی طبقے کو بھی کوئی تکلیف ہو تو انہوں پجڑ نسن دی لوڑ نہیں، آج جڑی باقی ٹبر بیٹھا ہویا با اس واسطے کہ اس کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دے، اس کی تکلیف کو محسوس کرے اور اس تکلیف کے ازالے کے لیے شاید وہ کم تکو دو کرے اور اس کے اطراف والے، اس کے میل ملاب والے اس سے زیادہ شروع کر دیں کہ بھئی یہ اس کی تکلیف نہیں ہے، یہ میری تکلیف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں اس طرح بنا کر جا رہا ہوں کہ تم آپس میں اتنے ملے ہوئے ہو کہ اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچے گی تو وہ تکلیف صرف اس کی نہیں ہوگی بلکہ سب کی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسا بنایا، اس کو امت کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا یہ تعمیر جب اینٹیں مل گئیں تو اس کو مسجد کہتے ہیں، اگر یہ الگ الگ ہو تو پھر نہیں ہے، لیکن یہ ملنے کے بعد ایک شکل و صورت اختیار کرنے کے بعد یہ مسجد بنی ہے۔ تو امت کو بھی آپس میں اس گہرے تعلق کے بعد امت کہا جائے گا، امت پناہ جسے آپ کہتے ہیں، وگرنہ تو میں اور آپ اکیلے اکیلے ہوں گے، پھر امت مسلمہ جس کو آپ امت بنا کر گئے تھے وہ نہیں بنے گی۔ ایک اور مثال آپ نے ارشاد فرمایا
کہ ایمان والے یہ آپس میں ایسے ہیں جیسے کل بنیان، جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، عمارت اینٹوں سے بنتی ہے اور یشد بعضہ بعضا، ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جب ہر اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ اینٹیں آپس میں جڑی رہیں گی تو یہ عمارت باقی رہے گی، تو جے ایک ایک کر کے بچوں کٹنیاں شروع کر دیو تو پھر ساری عمارت نیچے آ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا ایمان والے بھی یوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں جیسے اینٹ اینٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اور ہر اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ بنتی ہے، ایمان والے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی مضبوطی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ دو مثالیں حدیث میں آتی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مثال دے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے نبی جو امت تیار کر کے گئے ہیں، امت اسے کہتے ہیں جو ایک جسم کی طرح ہو جائے، امت اسے کہتے ہیں جو ایک عمارت کی طرح آپس میں جڑ جائے، اسے کہا جاتا ہے یہ امت مسلمہ ہے۔ آج اگر مجھے اور آپ کو دنیا میں نظر آتا ہے کہ آج امت پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، آج فلسطین کے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو بھائیو بڑی معذرت، اس کے اور بھی اسباب ہوں گے۔ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم آپس میں ٹوٹ کر رہ گئے، ہم آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اسی کہنے ہوتے ساڑھے تو بڑی دور رہندے ہیں، کوئی نہیں انہاں دی باری، اسی تے اپنے گھر آرام نہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ سوچ امت کے اندر آئی تو امت مسلمان نہ رہی، پھر تو وہ ٹکڑوں میں بٹ گئی، جبکہ میرے نبی امت کو اس طریقے سے آپس میں جوڑ کر گئے تھے کہ وہ ایک جسم کی طرح تھے یا ایک عمارت کی طرح تھے۔ کسی کو بھی درد ہوتا تھا پوری دنیا میں کسی خطے میں تو پوری امت اس کے لیے میں نے کہا درد، دکھ اور تکلیف محسوس کرنے لگتی تھی کہ ہمارے بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ چیز میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے تاکہ ہمارا امت پناہ وہ زندہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت میرے اور آپ کے ساتھ ہو۔ یہ جو امت پناہ ہے، اس کے تعلقات کو، امت کے آپس میں تعلقات کیسے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پہلے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اصل ساتھ تو صحابہ کرام تھے، چونکہ وہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن میں اور آپ بھی تو کلمہ پڑھ کر انہی کے ساتھ ہیں، اسی کوئی ونڈ تو نہیں پائی ہوئی، ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں، چونکہ ان کے کلمہ گو ہیں، ان کے نام لیوا ہیں۔ اصالتاً صحابہ کرام مراد ہیں اس سے، لیکن تعلیم مجھے اور آپ کو بھی ہے، اس لیے کہ جو صحابہ کرام کی عادات ہیں وہ مجھے اور آپ کو بھی تو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دو باتیں کہیں۔ ایک بات یہ، اشداء علی الکفار، جب کافروں سے ان کا مقابلہ پڑتا ہے تو بڑے سخت جان ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے آہنی ہتھیار ہوں، لوہے کے بنے ہوئے ہوں۔ تو فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہوتے ہیں۔ رحماء بینہم، جب آپس کا معاملہ آتا ہے تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں، جب آپس کا معاملہ آتا ہے تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کو بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات وہ رحم دلی والے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات ایک دوسرے کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کرنا ہے، ایک دوسرے کے دکھ اور تکلیف کو بانٹنا ہے، اس کا ازالہ کرنا ہے، یہ مسلمانوں کے تعلقات کے اندر ضروری ہے۔ تو یہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے اندر یہ چیز پیدا کر کے گئے تھے کہ وہ دوسرے کی تکلیف کا احساس کرتے تھے اور دلوں میں بڑی رحمت اور شفقت تھی۔ کتنا ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے، تو چلو ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے مدینہ طیبہ میں جو رہنے والے مسلمان تھے نا،
ان کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے. وہ مدینے دے لوکل سی، اوتھے دے رہن والے سی. اور جو مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے ان کو مہاجرین کہا جاتا تھا، چونکہ وہ مکہ چھڑ کے مدینے گئے سی. تو یہ آنے والے مہاجر ہیں اور جو مکے میں رہنے والے وہ انصار ہیں. یقیناً اے ہور خاندان تے او ہور خاندان، لیکن چونکہ جب وہاں پہنچ گئے تو تھے دونوں امت مسلمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپس میں جوڑ دیا. بھئی ہن خاندان الگ الگ نہیں رہے، ہن تسی ایک ہی ہو گئے ہو اور آپس میں ایک ہو. اور ایک ہونا اس کمال کا ہے کہ شاید میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابتدائے اسلام میں اتنا آپس میں ایک ہونا تھا کہ وراثت کے احکامات نازل ہونے سے پہلے جو مہاجر جس انصار کا بھائی بنا ہوا تھا اینا جو کوئی ایک مر جاندہ سی تے دوسرا عہدہ وارث ہو جاندہ سی. اینا گہرا تعلق میرے نبی نے آپس میں پیدا کر دیا، حالانکہ رشتہ داری کوئی نہیں سی، لیکن تعلق اخوت اسلامی اتنی زیادہ تھی. تو اللہ تعالیٰ انصار کو جزائے خیر دے، انہوں نے آنے والے مہاجروں کے ساتھ بڑی ہمدردی کی، بہت رواداری کی. اور رواداری کی ایک تاریخ ہے. چلو ایک واقعہ رواداری کا سنا دیتا ہوں. جو انصار تھے نا مدینے دے رہن والے، اے زمیندار لوگ سی، زمیندارہ کردے سی، کاشتکار سی. اور باغات آج بھی مدینہ طیبہ میں ہیں، تو باغات تھے ان کے، کھیتی باڑی تھی. اور جو مکہ سے آئے تھے یہ تاجر پیشہ لوگ تھے. مکے میں کھیتی باڑی نہیں تھی اور ان بیچاروں کو تو کھیتی باڑی کرنی بھی نہیں آتی تھی. تو انصار کے بھائی بنا دیے گئے. تو یہ بیچارے کچھ کر نہیں سکتے تھے، انصار خود ہی کھیتی باڑی کرتے. اور جس وقت پھل آ جاتا، پیداوار ہو جاتی تو آدھی آدھی بانٹ لیتے، بھی ادھی تسی لے لو ادھی اسی لے لینے، مل کے گزارا کر لینے. لیکن قربان جائے انصار کے، ایک انصاری جب اس نے اپنے باغ کا پھل اتارا تو پھل اتار کر 2 ڈھیریاں لگائیں. ایک ڈھیری چ ساریاں کھجوراں ہی کھجوراں رکھ دیتیاں، اور دوسری ڈھیری لاؤن لگا نا، پہلے تھلے پتے بچھائے، کھجوراں دے پتے لا کے وہ تھلے بچھائے، اتے انہیں کھجوراں رکھیاں. پھر پتے کٹھے کر کے لے آیا، اتے پھر پتیاں دی تہ لا کے وہ کھجوراں رکھیاں. پھر اتھو پتے لے کے یا ٹانیاں لے کے آیا، اتے وہ رکھیاں، اتے پھر کھجوراں رکھیاں. ایک پاسے خالص کھجوراں تے ایک پاسے وچ پتے ملا دیتے، لیکن دونوں ڈھیر آپس میں برابر کر دیا. اب یہ سارا کام لوک لوک کے کیتا، کسی نو پتہ نہیں لگن تبھی کی شے اندر پئی ہوئی. تو وہ جو مہاجر تھا نا جس کو حضور نے ان کا بھائی بنایا تھا، پھر اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھائی جوان آپ دیکھ دونوں ڈھیریاں برابر ہو گئیاں. وہ کہنا جی بالکل برابر ہے. تو اب چونکہ اس کو تو پتہ ہے کہ اس ڈھیری میں صرف کھجورے ہی کھجورے ہیں، تے او جیڑی ڈھیری ہے وہ جو پتے بھی میں ملائے ہوئے، ادیاں کا کھجوراں ماں ادھے کا پتے یا ٹہنیاں ماں. خود اس ڈھیری کے پاس چلے گئے جس میں پتے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ملائے ہوئے تھے. وہ دے لاگے کھڑا ہو کے کہندہ وا آ میں لے لینا تے او تو لے لینا. اب یہ جو زمین کا مالک ہے جنہیں کھیتی باڑی بھی آپ کی تیا، وہ اپنے کر تھوڑیاں کھجوراں لے کے چل رہا ہے، تے جنہیں کوئی کام نہیں کیتا لیکن ساڈا بھرا بن گیا انہوں بہتیاں کھجوراں دے کے کلن دیا ہے. اب یہ منظر تو اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھ رہے ہیں. اچھا ایدہ ایک طریقہ اور بھی سی، وہ طریقہ یہ سی بے ایڈا تکلف کرن دی کیڑی لوڑ سی وچ پتے پتے ملائے آ. پہلے ہی کہہ دیں دے بھائی مہاجرو تسی اپنے گھروں لٹے پٹے آئے ہو مکیوں تے سانو تہاڈے تے بڑا رحم ہون ڈیا، چلو تسی بہتیاں لے جو اسی تھوڑیاں لے لینے. انج بھی تے کہہ سکتے سی، لیکن بھائیو احساس اور جذبات بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. لٹ مار نہ بنیا کرو. یہ بھی دیکھو کہ احساس بھی کوئی ہوتا ہے. غریب کی اگر مدد کرتے ہو تو غریب کی عزت کو نیلام نہ کرو، غریب کی عزت نور نیلام نہ کرو. اگر یہ کہتے کہ میں تینوں مہاجر تے غریب سمجھ کے بہتیاں کھجوراں دینیاں چاہتا ہے تو وہ بھی عزت نفس رکھتا تھا. اس کی عزت پامال ہوتی کہ یا اللہ آج سانو ایک گلہ سننیاں پئیاں، اسی تے آپ اپنے گھراں بڑے لین لاڈ سی، لیکن آج یہ اوکھا ویلا آیا
تو لوگ سانو یہ کہہ کے دینے نے۔ قربان جائیں صحابہ کے، انہوں نے زیادہ بھی دیا لیکن احساس بھی نہیں ہونے دیا بھی اسی تو انہوں بہتیاں دے کے کوئی احسان کرن لگے ہیں۔ اس چپکے سے کیا کہ مالک کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ تو میں نے کہا یہ رواداری، یہ کسی کی ضرورت کا احساس، اس طریقے سے اس کی ضرورت کو پورا کرنا کہ اس کے جذبات کو بھی نیلام نہ کیا جائے اور زیادہ بھی دے دیا جائے، یہ میرے نبی نے ان کے اندر پیدا کیا تھا۔ رحماء بینہم، آپس میں اتنے رحم دل تھے کہ ایک دوسرے کی تکلیف کا بڑی شدت سے احساس کرتے تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فتوحات کی، خیبر اور زمینیں، بہت سارے علاقے فتح ہو گئے۔ جب وہ فتح ہوئے تو وہاں کی زمینیں، باغات مسلمانوں کو ملے۔ تو جب وہ باغات سارے ملے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھئی اسی تواڈے احسان دا بدلہ دینا چاہنے، اسی تواڈے احسان دا بدلہ دینا چاہنے ہیں۔ تسی ساڑی بڑی خیر کیتی، ساڑا استقبال کیتا، کھان پین نو دتا، گھر بھی دیتے، تے ہن ساڑا دل کردہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آج جڑیاں زمینہ تے باغات دیتے نا، یہ تواڈے نام لوا دی، یہ زمینہ کی کریے تواڈے نام لوا دیئے۔ چونکہ تسی زمیندار بیٹھے ہو، سمجھ دیو جے کسے زمیندار نو کہیے وے جوان آپ پیڑی تیرے نام لواؤں لگے ہیں تے کنوں کن خوش ہو جاندہ، بھئی پیڑی ایک میرے نام لگن لگی ہے، تے جے کہتے کہہ دو مربع تیرے نام لواؤں لگ گئے ہیں تو پھر تو دا حال ہی ہو جانا ہے۔ تو یہاں میرے نبی ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ باغات، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تم نے ہمارے ساتھ بڑی خیر خواہی کی ہے۔ قربان جائیں ان انصار کے، اللہ تعالیٰ ان کی وہ محبت، وہ مودت اور ایمان کا کوئی ذرہ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ تو انصار نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ سانو نہیں مربے چاہی دے، نہ سانو باغ چاہی دے، نہ سانو پیڑیاں چاہی دیاں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جو ہمارے مہاجر بھائی ہیں جو مکے سے آئے ہیں، ابھی تک ان کے نام پر کوئی زمین نہیں ہے، انہاں کول باغ تے مربے ہجے ہیں نہیں، یہ پہلے ساڑھے پراوانو دیو، انہاں دے نا تے الاٹمنٹ کر دیو، جے بچ گئی تھی اسی لے لانگے نہیں تے سانو لوڑ کوئی، پہلے ان کو دیا جائے۔ بھائی روئے زمین پر شاید میں اور آپ اس کی مثال پیش نہ کر سکیں کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ باغات اور زمینیں تم لے لو اور وہ کہے نہیں نہیں پہلے ہمارے فلاں مسلمان بھائیوں کو دو، چونکہ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے جب یہ امت مسلمہ بن جاتی ہے، جس کو حضور نے فرمایا تھا کجسد واحد، یہ ایک جسم کی طرح ہے اور دوسرے کی تکلیف کا احساس ہے ان کے دلوں کے اندر۔ اس احساس نے یہ کہا کہ صاحب جب تک ان کو نہیں ملے گا ہم زمینیں اپنے نام پر نہیں لیں گے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر یہ چیز پیدا کی تھی اور یہ آپ دیکھنا چاہتے تھے کہ میری امت کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ آج بھائی اس کی کمی، میں دیانتاً کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں، شاید ہم اپنے حقیقی بھائی کے ساتھ بھی یہ نہ کر لیں۔ ساڑھے ہاں تے جدوں ونڈیاں پہندیاں تے آپس لڑائی شروع ہو جاندی ہے، بھئی تو ادھر نو تھوڑا جا بننا کر لیا، تو آ میری زمین مل لیا، کندھ نہیں سدھی کی تھی، ہم تو اس پر لڑ پڑتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں صحابہ کے، انہوں نے کہا جی یہ باغات ہمیں نہیں چاہیے، یہ ان کو دے دیے جائیں چونکہ ان کی ضرورت زیادہ ہے۔ تو یہ امت پنا اور یہ وسعت ظرفی اور یہ دل کا بڑا ہونا یہ میرے نبی امت میں پیدا کر کے گئے تھے۔ اور امت کی جدائیگی، تفرقہ، ٹوٹے ٹوٹے ہو جانا، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کبھی پسند نہیں کیا۔ میں اس کی دو مثالیں دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا یکجان ہونا، آپس میں اس کے دل مل جائیں اور یہ ایک ہو جائے، اس کو ایک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات میں تبدیلی کرنی پڑی تو اللہ تعالیٰ نے تبدیلی بھی کر دی، لیکن ان کو یکجان کیا ہے۔ بلکہ میں اس سے اگلی بات کہتا ہوں، اگر دل تے ویسے اکوئی ملے ہوئے ہیں ٹڈوں، لیکن صورتاً ایک ادھر تے ایک ادھر الگ الگ ونڈ ونڈ نظر آندی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں۔
یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتے، اس سے بھی بچانے کی کوشش کی ہے۔ میں ایک حکم آپ کو سنا دیتا ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا۔ میدان جنگ میں اگر لڑائی ہو رہی ہوئے تو اوتھے بھی نماز معاف نہیں ہے گی، نماز اوتھے بھی پڑھنی پہنی، انہوں صلاۃ الخوف کہندے نے۔ وہ نماز جو میدان جنگ میں پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ الخوف کہندے، جے میں صلاۃ الجنازہ تسی کہہ دیندے ہو نا، تے میدان جنگ دی نماز دا نام صلاۃ الخوف ہے۔ صلاۃ الخوف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جدو اسی نماز پڑھی دی تے کدھر نو منہ کری دا؟ قبلے والے۔ چھاتی کدھر نو کری دیا؟ قبلے والے۔ لیکن ایک بندہ نماز پڑھن لگا منہ اینو کر لبے اور مشرق کی طرف کر لے، اور یا نماز میں کدی ٹوٹیاں دے پھردا، کدی گلی چ چکر لاؤندا، نالے نماز پڑھی جاندا، تے دسو ایدی نماز ہو جائے گی؟ بھئی ایدی نماز ہو جاؤ گی؟ کدی ٹوٹیاں تے پھرے، کدی گلی چکر لاوے، ایدی نماز تا نہیں ہون لگی۔ نماز تو اس کی جو قبلے کی طرف صف میں نماز میں کھڑا رہے اور پوری نماز ادا کرے، یہ نماز کا طریقہ ہے۔ لیکن میدان جنگ میں نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بدل دیا، اور بدلنے کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ میرے حبیب آپ ان کو نماز پڑھائیں، ادھی فوج دشمن دے سامنے کھڑی ہو جاوے تے ادھی تواڈے پیچھے آ جائے۔ اے جڑے ادھے تواڈے پیچھے آ گئے ہیں نا، تسی انہاں نو اللہ اکبر کہہ کے 2 یا 1 رکعت پڑھاؤ۔ ہجے ادھی نماز ہوئی آ، ادھی باقی آ، تو اللہ تعالیٰ دا آرڈر اے آ بھئی ادھی نماز پڑھ کے چلو تسی ادھر دشمن دے سامنے، نماز دے بچے ہی چلے جاؤ۔ اے ادھی نماز پڑھ کے کدھر نو ٹر پے آ؟ دشمن آلو، ہتھیار بندوقاں اپنیاں چکیاں تے نماز دے بیچی ادھر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ دا آرڈر ہے بھی جڑے اوتھے کھڑے ہو آ جاؤ، وہ آ کے ادھی نماز سرکار دے پیچھے پڑھن۔ تو آدھی نماز آدھی فوج نے پڑھی، اور دوسری آدھی نماز بقیہ آدھا فوج نے پڑھی، اور پھر ان سے کہا جیڑے ادھی نماز پڑھ کے ادھر چلے گئے سی، دشمن دے سامنے کھڑے سی، انہوں نے کیا آ جاؤ واپس۔ وہ ہن واپس آئے۔ اللہ میاں دا حکم ہے جیڑی تواڈی ادھی نماز رہندی ہے نا، حضور نے تے سلام پھیرتا ہویا، تسی اپنی باقی ادھی نماز کھڑے ہو کے پوری کرو۔ وہ ہن باقی ادھی نماز کھڑے ہو کے اپنی پوری کرن دے آ۔ یہ کیسی نماز ہے کہ ادھی پڑھ کے دشمن دے سامنے، پھر واپس آ کے ادھی نماز۔ اے نماز سے نالے چلت پھرت ہون رہی آ، نالے نماز پڑھی جا رہی آ۔ سوکھا طریقہ تے اے سی بھئی ادھی فوج نو ایک امام نماز پڑھا دیندا، اے فارغ ہو کے اتھے چلے جاندے، دوسرے آندے انہوں نے دوسرا امام نماز پڑھا دیندا۔ اے کم سوکھا نہیں سی۔ آپ بار بار آن جان دا کم، نماز دے وچ چلت پھرتاڑے کم تو بھی بچ جاندے۔ لیکن قربان جائیں میرے اللہ کے، اگر امام 2 کیے جاتے تو شاید دشمن یہ سمجھتا بھئی یہ 2 ٹوٹے ہوئے ہویا، یہ ایک جانے دوسرے دے پیچھے نماز نہیں پڑھ دے، انہاں دے دلاں کوئی تفرقہ لگدا۔ یہ دشمن کو یہ خبر جانی تھی کہ یہ اندر سے ایک نہیں ہے بلکہ کتنے حصے ہو گئے ہیں؟ 2 حصے ہو گئے ہیں۔ صورتاً اگر 2 حصے بنتے ہوئے نظر آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نماز کے احکامات کو بدلتے ہیں، نماز میں چلو پھرو آؤ جاؤ، لیکن دشمن کو یہ خبر پہنچنی چاہیے کہ امت مسلمہ اندر سے ایک ہے، یہ 2 حصے نہیں۔ تو اللہ نے نماز جیسے حکم میں چلنے پھرنے کی اجازت تو دے دی، لیکن دشمن کو یہ خبر نہیں جانے دی کہ یہ 2 ٹوٹے ہیں، بلکہ دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک ہی ہیں، یہ 2 نہیں ہیں۔ تو بھائی امت کو ایک بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز جیسے کر دیا۔ بھائی تسی ٹرو پھرو جو مرضی کرو، لیکن دشمن دیکھے تو اس کو نظر آنا چاہیے کہ امت مسلمہ اس کو کہتے ہیں جو ایک ہوتے ہیں، امت مسلمہ اس کو نہیں کہتے جڑی ٹوٹے ٹوٹے ہو کے پئی ہوئی ہوئے۔ تو یہ میرے نبی نے یہ چاہا کہ امت ایک ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک کرنے کے لیے نماز جیسے حکم میں بھی تبدیلی کر دی، ترمیم کر دی، اس لیے کہ ایک ہونا یہ بڑا عمل تھا، نماز اس کے مقابلے میں چھوٹا عمل تھا، چھوٹے عمل میں تبدیلی کر کے بڑے عمل کو برقرار رکھا گیا۔ یہ ایک واقعہ آپ سے عرض کیا ہے، ایک اور سن لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس
فَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا۔ گھروں میں لڑائی ہو جاتی ہے، خاندانہ کشیدگی ہو جاندی ہے، پنڈ چ لڑائی ہو جاندی ہے، کسے بیلے آپس غصے ناراضگی ہو جاندی ہے۔ اگر دو بھائیوں میں غصے ناراضگی ہو گئی، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، ایک تیسرا بندہ بیچ آیا، وہ آ کے پہلے ایک بھرا کول گیا، ایک پاسے گیا، جا کے انہوں نے کہنے لگا بھئی میں ادھروں اٹھ کے آیا ماں تے او تے تہاڈا بڑا تذکرہ کرن ڈے سی، بھئی میرا بھرا تے بڑا چنگا سی، او تے بڑا ایہو جیا سی، وہ تو آپ کی تعریف کرنے میں لگے ہوئے تھے، حالانکہ انہیں تعریف کوئی نہیں کی تھی، پاویں انہیں گالاں کڈیاں ہون، لیکن ادھر جا کر کیا بتا رہا ہے یہ درمیان والا کہ میں اوتھوں اٹھ کے آیا، او تے جوان تہاڈیاں بڑیاں تعریفاں کردا سی، تہاڈے بارے چنگیاں گلاں کہن ڈیا سی۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کا غصہ نیچے آ گیا کہ یار وہ میرا دشمن ہو کے میں تے سمجھنا میں نے لڑائی کردہ وا، وہ میریاں تعریفاں کنڈ پیچھے کردہ ہے۔ اب یہ ادھر سے اٹھا اور دوسرے بھائی کے پاس چلا گیا، اس سے جا کر بھی یہی کہا کہ میں ادھروں اٹھ کے آیا ماں تے او تے بڑیاں تہاڈیاں تعریفاں کردہ سی، تہاڈا ذکر خیر کرن ڈیا سی، بھئی یار میرا بھرا بڑا ودیا سی تے شیطان نے ساڈے وچ پھٹ پا دتی ہے۔ تو اس نے بھی جب سنا تو اس کا غصہ بھی نیچے ہو گیا۔ اچھا اے دسو او دونوں بھراواں نے کوئی تعریف کیتی سی ایک دوسرے دی؟ انہوں نے تو کوئی تعریف نہیں کیتی۔ اے تیسرا جڑا وچ آیا اے اپنے کولوں ہی بنا بنا کے ادھر بھی دسی جاندا ادھر بھی دسی جاندا ہے۔ اگر میں اور آپ ہوں اور ہمارے سے پوچھا جائے تو ہم خشک لوگ یہ کہہ دیں گے یہ تو بڑا جھوٹا ہے جی، او گالاں کڈن ڈے آ، یہ کہندا جی تہاڈیاں تعریفاں کر دے، ادھر جا کے کہندا وہ بھی گالاں کڈ دے سی، کہندا نہیں جی وہ تو تہاڈیاں تعریفاں کرن تے لگے ہوئے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور واقعتاً جھوٹ ہے، لیکن میرے نبی سے پوچھیں کہ انہوں جھوٹ سرکار کہہ لیے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس کو نہیں جھوٹ کہنا، تم کون ہوتے اس کو جھوٹ کہنے والے؟ آپ نے خود ارشاد فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جیڑا مسلمانہ دے دلانو آپس جوڑے او پاویں غلط بیانی کر کے جوڑے، حضور فرما رہے انہوں جھوٹا نہیں کہنا، انہوں نہیں جھوٹا کہنا۔ یا رسول اللہ اس نے غلط بیانی تو کی ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں تم نہیں جانتے ہو، تمہارے نبی یہ کہہ رہے ہیں فَيَقُولُ خَيْرًا، اے دی زبان چو جھوٹ نہیں نکڑیا، اے دی زبان چو خیر دا کلمہ نکڑیا، انہوں خیر کہنے نے وَيَنْمِي خَيْرًا، اور اس نے خیر کو پھیلا دیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا امت کو امت بنانے کے لیے کہ امت آپس میں جڑ جائے، شریعت نے اپنے احکامات میں تبدیلی کر دی ہے۔ نماز کے حکم میں آپ سن چکے، جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے جس پہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہا گیا ہے، لیکن جب امت کو جوڑنے کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی نے کہا ہم جھوٹ کی احکامات کو بدل دیتے ہیں، اگر جوڑنے کے لیے آپس میں غلط بیانی بھی کر دو گے تو ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے خیر کہہ رہے ہو اور خیر کو میری امت میں پھیلا رہے ہو۔ تو یہ جو حکم میں تبدیلی کی ہے یہ صرف امت کو امت بنانے کے لیے ہے کہ امت آپس میں اگر یکجان ہو جائے گی تو یہ امت مسلمہ بن جائے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر میں نے کہا جھوٹ جیسے عمل کی اجازت دے دی تاکہ دل آپس میں جڑ جائے۔ یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی امت کہتے کسے ہیں؟ امت ٹوٹیاں ٹوٹیاں نو نہیں کہیں دے، وہ تو آپس میں ملنے کا نام امت ہے۔ اور میرے نبی نے مثال دے کر اسی لیے سمجھایا تھا کجسد واحد کل بنیان، تم ایک عمارت کی طرح یا ایک جسم کی طرح ہو۔ اور یہ جو چیز ہے کہ امت کے آپس میں محبت بھرے تعلقات جس کو قرآن نے رحماء بینہم کہا ہے، یہ اللہ کو کتنے پسند آتے ہیں؟ تو ایک روایت سن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے روزہ، تمہاری نماز اور تمہارے صدقے سے بھی افضل ہے؟ روزہ بھی نیچے، نماز بھی نیچے، صدقہ بھی نیچے، اس کا درجہ اس سے بھی اوپر ہے اور اس سے بلندی درجات اس سے بھی زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ آج کیڑا عمل دسن لگے جڑا ساڑھے روزے تو بھی تاں لنگ گیا،
ساڑی نماز تو بھی تاں لنگ گیا، ساڑے صدقے تو بھی تاں لنگ گیا، اللہ نو اتو بھی بہتا پسند ہوندہ ہے۔ تو آپ نے اس کا نام لیا، آپ نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، مسلمانوں کے آپس کے خوشگوار تعلقات، مسلمانوں کے آپس کے محبت بھرے تعلقات، اے مسلمانہ دے ٹیڈ مل جان، دل مل جان، آپس دے بیچ تعلقات اچھے ہو جان، پھیک نہ پوے انہ دے بیچ، اس کو اصلاح ذات البین کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کے آپس کے محبت کے تعلقات اللہ کو مسلمانوں کی نماز سے بھی زیادہ پسند آتے ہیں، اللہ کو مسلمان کے روزے سے بھی زیادہ پسند آتے ہیں، اللہ کو مسلمان کے صدقے سے بھی زیادہ پسند آتے ہیں۔ تو آج بھائی کم قسمتی سے اسی نماز روزہ صدقے نو تے دین سمجھتے ہیں، آپس دے خوشگوار تعلقات نو دین نہیں سمجھتے، جبکہ یہ دین کے اندر اس سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اسی لیے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی شریعت میں ترمیم بھی کر دی، نماز جیسے عمل میں چلنا اور غلط بیانی کی بھی اجازت دے دی، تاکہ مسلمانوں کے دل آپس میں مل جانے چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے ملنے کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ دل آپس میں کشیدہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ دلوں کا آپس میں جوڑ ہونا چاہیے، اور اس کو فرمایا اللہ میاں کو تمہاری روزے نماز اور صدقے سے بھی زیادہ پسند آتی۔ اس کے ساتھ ایک بات آپ نے اور بھی ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا فساد ذات البین ہی الحالقہ، کہ تم لوگ جو دین پہ عمل کر رہے ہو، نمازاں پڑھ دے ہو، روزے رکھ دے ہو، صدقہ خیرات دین دے ہو، تسبیح پڑھ دے ہو، اور بھی نیک عمل جننے کر دے ہو، یہ جڑے نیک عمل آپا کر دیں کدے واسطے کر دیں بھی نال آخرت بھی ساڑے جان کے تھے مکمک جان، آخرت لے کے جانے نال اپنے، تو یہ ہمارے ساتھ جانے چاہیے۔ نیک عمل بھی کرو بھائی، اور نیک عمل کو محفوظ بھی کرو تاکہ آخرت میں ہمارے کام آ جائیں۔ تو آپ نے اگلی بات ارشاد فرمائی فساد ذات البین ہی الحالقہ، آپ نے فرمایا ایک روایت میں اور الفاظ بھی ہیں، آپ نے فرمایا تو آڈا آپس دا لڑائی جھگڑا، تو آڈے دلانج پھوٹ، تو آڈے دلانج قدورت، کینہ، بغض، حسد، یہ چیز جب تمہارے دلوں میں پیدا ہوتی نا ایک دوسرے پر آدھے بارے چ، اپنے رشتہ داراں، اپنے گوانڈیاں دے بارے چ، جب یہ چیزیں تمہارے اندر آتی ہیں جس سے تمہارے تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں، جتنا لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کتنی سنگین جرم ہے، فرمایا فساد ذات البین ہی الحالقہ، یہ تمہارے آپس کے اختلافات اور جھگڑے اور دلوں میں قدورتیں، یہ تمہارے دین کو یعنی دینی اعمال کو جڑ سے مونڈ کے رکھ دیتے ہیں، جیسے اس طرح بالوں کو جڑ سے مونڈ دیتا ہے، اسی طریقے سے بھائی دلوں میں جب قدورت پیدا ہوتی ہے تو ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ذکر اور دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نال نال ٹڈاں وچ پاپ بھی بھریا ہوندا، ٹڈاں دے وچ میل بھی ہوندی ہے۔ یہ جو دلوں کے اندر پاپ اور میل ہوتی ہے یہ ہماری عبادات کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اپنی عبادات کو بھی محفوظ کرنا چاہتے ہیں، یہ باقی رہیں اور یہ عمل اللہ کو ہماری دیگر عبادات سے بھی زیادہ پسند آئے، تو آپ نے اس پر فرمایا تھا اصلاح ذات البین، کہ یہ آپس کے خوشگوار اور محبت کے تعلقات، رواداری، یہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات سے زیادہ پسند آتی ہے، اور آپس کی کشیدگی، لڑائی جھگڑا، یہ ہمارے دین کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ تو اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ امت جڑی رہے اور امت کے آپس کے تعلقات وہ رحماء بینہم والے ہونے چاہیے، کہ دل آپس میں اتنے رحم دل ہیں کہ جس کا بہترین نمونہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، اور وہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ تم بھی اگر امت مسلمہ بننا چاہتے ہو تو صحابہ اکرام کی جماعت کو دیکھو کہ ان کے دلوں میں کتنی رحم دلی بھری ہوئی تھی، کتنی محبتیں اور عقیدتیں ایک دوسرے کے بارے میں بھری ہوئی تھی، بلکہ اپنے جذبات کے خلاف بھی وہ لوگ بات سن لیتے تھے لیکن دل چ کینہ نہیں ہون دیندے سے، ٹھڈ صاف رکھ دے ہوندے سے، پیٹ بالکل صاف رکھتے تھے، دل میں کینہ نہیں آنے دیتے تھے۔
ایک صحابی ہیں غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص ہے یا کوئی اور، کسی کے ساتھ کوئی بات ہو گئی، ہو جاتی آپس کتے گل، اور جب کسی کے ساتھ کوئی بات بڑھ گئی تو ایک اور آئے ساتھی، انہوں نے آ کر جے دے نال ذرا تو میں ہوئی سی نا وہ دے بارے کوئی گل کرنی چاہیے، بھئی وہ بندہ چنگا نہیں ہے گا، وہ ایہو جے ہے۔ جب اس نے اس طرح کی بات کرنی چاہی تو فوراً بولے چپ ہو جاؤ، ہمارے اختلافات ہمارے دین کو متاثر نہیں کر سکتے۔ اختلاف اپنی جگہ تے، لیکن اختلاف دا معنی اے نہیں ہے گا بھئی اسی کسے دیاں غیبتاں شروع کر دئیے اور او دیاں چگلیاں شروع کر دئیے، او دے بارے چ لب کشائی شروع کر دئیے۔ اگر اختلاف ہے تو وہ اپنی جگہ، لیکن ہمارے اختلافات ہمارے دین پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے کہا یہ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ چلیں ایک خلاف طبیعت واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے نام سن رکھا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیف اللہ، اے اللہ دی تلوار ہے جڑی اللہ نے دنیا تے کر لیا، اور جدھر جاتے تھے فتح ہی فتح ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو آپ نے ایک خط لکھا اور ایک صحابی نو پڑھایا، بھئی جوانا خط لے تے پہنچو تھے، اور اس وقت خالد ابن ولید جو تھے وہ پوری فوج کے، جس کو آپ چیف کمانڈر کہتے ہیں یا آج کل چیف آف آرمی سٹاف کہتے ہیں، تو یہ حیثیت تھی ان کی، یعنی پوری فوج کے بڑے جرنیل وہی تھے، پوری فوج ان کے آرڈر پہ چل رہی تھی۔ وہ جڑا رکا سی نا اچ لکھیا ہویا سی جوان تینو اسی آ جڑا تیرا عہدہ ہے نا چیف آف آرمی سٹاف، اے تو تینو معزول کیتا، اے عہدہ تے کرسی چھڑتے تھلے آ جا، اور جڑا خط لے کے آ رہا ہے انہوں اپنی کرسی دے بٹھا دے۔ اب انہوں نے خط پڑھا، خط میں لکھا ہوا ہے آج تو تینوں اسی معزول کر دیتا، سسپینڈ کر دیتا، تو تھلے نو آ جا فوجی بن جا، تے آ فوج دا جرنیل جڑا رکا لے کے انہوں نے چڑھائے تھے۔ تے کرسی چھڑنا تسی جان دے بڑا اوکھا کام ہے، اے چھڑنی بہت اوکھی ہندی ہے، لیکن بہرحال قربان جائیں ان لوگوں کے۔ خط پڑھا، اس سے کہا پرا تو ایتھے آتے اسی تھلے، یہ کیڑی گل ہے؟ یہ اس کو ادھر بٹھایا، خود نیچے چلے گئے اور جنگ میں شریک بھی رہے۔ جب فارغ ہوئے نا تو واپس مدینہ آئے۔ بہرحال انسان ہوتا ہے، پتھر دا نہیں ہوندا نہ لوہے دا ہوندا ہے، تو چونکہ یہ بات ایسی تھی جو وقتی طور پر جذبات کو مجروح کرتی ہے، تو حضرت خالد کو بھی بہرحال ناگوار تو گزری لیکن بات مان لی۔ مدینے آئے تو ایک دن نا رات کو جی میں تہجد ویلے اپنے ہاں ہونٹیا لیٹا لوٹاں آ گئیاں، پہلے تے نیرہ ہی ہوندا سی، نیرے تے کوئی پتہ نہیں چلتا کیڑا جان دیا ہے، تو حضرت خالد ابن ولید جا رہے تھے، حضرت عمر بھی اپنے گھر سے کہیں نکلے، پیچھے پیچھے آن رہے سے، حضرت عمر کا قد اور حضرت عمر کی آواز، یہ دونوں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملتے تھے، انہاں دی آواز بھی اکو جہی سی، قد بھی اکو جہا سی، تو حضرت عمر نے اپنی آواز کو ذرا بدلا، بھی میرا پتہ نہ لگے میں عمر بولن دیا کہ عمر بن عاص بولن دیا، اپنی آواز نو بدل کے نا اگے خالد ٹرے جاندے سی، تے پچھو آواز دے کے کہنے لگے پرا خالد سانو پتہ لگا بھئی تینو عمر نے میدان جنگ چ معزول کر دیتا سی، کرسی تو لا دیتا تینو، دکھ بڑا ہویا سانو بھئی جوان تینو تے اللہ میاں نے سیف اللہ بنایا، اللہ دے نبی نے سیف اللہ بنایا، تے تینو کرسی تو لا دیتا، تیرے ہاتھنا تے اللہ بڑیاں فتح دیندہ سی، ایک کم چنگا نہیں کیتا عمر نے، کی خیال ہے؟ تو حضرت خالد نے کہا ہاں بھائی ناگوار تے مینو بھی گزرے ایسے، دل تے میرا بھی ادھو دکھیا سی بھی مینو قدلی تھلے لا دیتا ہے۔ تو پیچھے سے حضرت عمر آواز بدل کے کہیں دے نا پھر کی خیال آ عمر دے خلاف بغاوت نہ کر دئیے، ادھا تختہ چاک دینے دیکھی جاؤ گی، ٹھیک ہے اپنے نال بندے کٹھے کرنے ہیں، ادھا تختہ الٹ دینے۔ تو جب یہ بات کہی نا پیچھے سے تو حضرت خالد بولے خبردار یہ نہیں ہو سکتا، حضرت عمر جو ہیں وہ ہمارے امیر ہیں، اسی کرنا وہی ہے جڑا انہوں نے کہنا، اس واسطے آ گل نہ کہ تختہ چک دینا ہودا۔ اچھا یہ بات ہو گئی اور وہ مسجد میں چلے گئے، نیرہ سی حضرت عمر بھی چپ کر کے بڑھ گئے، سویرے فجر دی نماز ہوئی، نماز پڑھ کے آپ نے کہا خالد ادھر آؤ، اور ادھر حضرت عمر بن عاص کو کہا تم ہی ادھر آ جاؤ، دونوں تھے میرے سامنے آ جاؤ۔ اب دونوں سامنے آ گئے
تو آپ نے حضرت عمر بن عاص سے پوچھا عمر راتی تیری خالد نہ کی گلاں ہوئیاں؟ وہ کہندے جی میرا تے ٹکرا ہی نہیں ہویا، میں ادنا کی گل کرنی سی۔ حضرت خالد کہندے یار ہن ڈردا کدے لئیاں؟ راتی تو مینوں کیا نہیں سی اے ہوئے ہو جیاں گلاں میں دا تختہ چک دنے ہاں، ایدا فلانا کم کر دنے ہاں، انہیں پیڑا کم کیتا تیرے نال۔ وہ کہن امیر المومنین میں اللہ گواہ کوئی گل نہیں کی تھی۔ تے حضرت خالد کہن بھی ہن ڈردا کدے لئیاں؟ راتی گلاں دے کیتیاں۔ جبکہ بات کس نے کی تھی؟ حضرت عمر نے، آواز بدل کے، لیکن وہ یہ سمجھے کہ میرے ساتھ کون بات کر رہا ہے؟ عمر بن عاص۔ تو یہ آپس میں تھوڑی اس طرح کی باتیں ہونے لگیں تو حضرت عمر فرمانے لگے گھبراؤ نہیں، خاموش رہو۔ حضرت خالد سے مخاطب ہو کر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا خالد جب تک تیرے جیسے لوگ میرے ماتحت ہوں گے، میرے مامور ہوں گے، مجھے دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تم میری وہ بات جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہے امیر المومنین سمجھ کر مانتے ہو، جب اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا تو مجھے دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ میرے نبی ان کو یکجان کر کے گئے تھے، جس کو روحماء بینہم کیا جینو جی نہیں سی ہے گا کلا، جینو جی تے سارے ہی کردے ہندے آ، جی دے خلاف بھی ہوئے تے تمہیں جی کرنا، اے ساڑھے نبی نے سکھایا سی۔ تو میں نے کہا امت جو امت بنے گی وہ تب بنے گی جب ان کے دل میں روحماء بینہم کی صفت پیدا ہوگی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اس کو پیدا کر کے گئے۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں، ہم چونکہ ذرا دیہی زندگی میں ہیں تو ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ لڑائی جھگڑے، قدورتیں، حقوق کا دبانا، ایک دوسرے کے مال کا دبا جانا یہ بہت زیادہ ہے۔ میں نے صحابہ کی مثالیں اس لیے دیں کہ پتہ چل جائے، قربان جائے کہ وہ تو اپنا بھی دوسروں کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، آج اسی دوسرے نو نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے بھائی اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں میں مودت اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور یہ جو تم اپنے خاندان کو جوڑو گے، محبتیں پیدا کرو گے، حقوق کی ادائیگی کرو گے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ چلو آخرت جے چیتے نہیں تے دنیا واسطے کر کے دیکھ۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا جس کا دل یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ادھی عمر بہتی کر دے گا، ذرا لمبی عمر ہو جائے، واہ واہ بابا ہو کے مرے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جس کا دل یہ چاہتا ہے اللہ ادھا رزق بھی بہتا کر دے بے، رزق دی فراوانی بھی ہو جبے۔ جنہیں رزق بہتا لینا تے جنہیں عمر بہتی لینی ہے، تو آپ نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَا، ان اونچائی دعویٰ اپنے رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کریا کرے، اپنے رشتہ داراں دے حقوق ادا کرے۔ تو پھر آپ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ یہ جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، اسی بعض دفعہ ایک گل کہہ دی دیا، وہ کہی دا بھی حضرت اسی تے انہاں نوں ملنا چاہنے وہ سدھے منہ گل ہی نہیں کردا، اسی انہوں ملنا چاہنے ہاں وہ سدھے منہ گل ہی نہیں کردا، وہ تے بکھیوں ہو کے بولدا، تے یا اسی آ کر دیں وہ اگیوں آ ساڑھے نال کردا ہے۔ تو قربان جائیں، میرے نبی نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بھائی جیڑا جینو جی کرے نا انہوں صلہ رحمی نہیں کہندے، جینو تے سارے جی کرتے ہندے آ، صلہ رحمی کینوں کیا جاندہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے ساتھ رشتے کو توڑے اور تم اس کے ساتھ رشتے کو جوڑو۔ انہیں توڑن دیاں گلہ کیتیاں، تسی جوڑن دیاں گلہ کیتیاں، تے گھبراؤن دی کوئی گل نہیں، تسی صلہ رحمی کرنا آڑے ہو، باقی کوئی گل نہیں۔ جے سدھے منہ گل نہیں کردا اے اودا فیل ہے۔ ساڑھے ہاں پنجابی چ کہندے نے کبے دے لک چ کسے نے لت ماری تو دا کوب نکل گیا، وہ سدھا ہو گیا۔ تو بھئی وہ سدھا ہو گیا تو انہوں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں بھرا تیری لت نے میرا کوب کٹ دیتا ہے۔ تے جے وہ پیڑے طریقے نہ بولیا اسی پھر بھی چنگے طریقے نہ بولنے، ساڑھا رزق بھی ود گیا، ساڑھی عمر بھی ود گئی۔ تے جیڑا ساڑھا عمر وداوے رزق بھی وداوے وہ تے ساڑھا محسن ہے۔ اس واسطے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بھائی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ بنائیں، وہ کچھ بھی تمہارے ساتھ کریں لیکن تم ان کے ساتھ اچھے بن کے رہو، اس سے اللہ تمہارا رزق بھی بڑھا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں بھی اضافہ کرے گا۔ اور باقی اگر دل مل جائیں گے، آخری بات کہہ دیتا ہوں بات ختم کرنے پہ، یہ دل جب مل جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت اترتی ہے، اللہ تعالیٰ برکتاں بھی بڑیاں دینے۔
ہمارے بڑے ایک کہاوت سنایا کرتے تھے، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پنڈ تھاں کتے کوئی رہندا سی بیچارہ، وہ دی زمین وغیرہ بھی نہیں سی تے پنڈ چ کوئی مزدوری بھی نہیں سی لبدی، تے نیاਣیاں نو کٹھے کر کے انہیں کہا کہ چلو آپا شہر چل دیں پوت، تے اوتھے کوئی محنت مزدوری کر لواں گے تے اوتھے کوئی پیسے کما کے چار لے آؤں۔ اب یہ پورا خاندان چل پڑا، بھئی شہر چل دیں۔ تو یہ جا رہے ہیں، راستے میں اپنا دوپہر ہو گئی، بھوک بھی لگی ہوئی ہے تے کھان پین نو کچھ نہیں۔ ایک درخت کے نیچے ٹھہرے تو دیکھا بھی تے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں تے والد نے بچیاں نو کہا پتر میں شکار پھڑدا ماں تے تسی اس طرح کرو، ایک نو کہا جوان جا تو لکڑیاں لے کے آ، وہ کہنا ابا جی میں ہنے گیا لے کے آیا۔ دوسرے نے کہا پتر تو پانی لے کے آ، انہوں نے کہا ابا جی میں ہنے لے کے آیا۔ تے آپ کوئی گلیل گلول پھڑ کے نا شکار کرن لگا، تے جدو پرندے نو شکار کرن لگا تے اللہ پاک نے پرندے نو بولن دی طاقت دے دیتی۔ وہ دے سکتا جانورانو بھی دے سکتا، تو وہ جانور بولا پرندہ، انہیں کہا مینو پھڑ کے کی کرنا ہے، ایک ایک بوٹی بھی نہیں تو انو آنی، تے تسی اس طرح کرو آج جڑے درخت دے تھلے ہو نا، ایتھے اللہ می نے خزانہ رکھیا ہوا ہے، پٹو تے کٹ کے لے جاؤ۔ انہوں نے وہ چونکہ پرندہ بولا تھا، نیانے آئے انہوں نے کہا پتر انہوں چھڑو کئی لیا ہوتے مٹی پٹو۔ اب وہ مٹی جو ہے وہ کھیڑنی شروع کی تو اللہ پاک نے نیچے سے خزانہ دے دیا۔ خزانہ نکالا تے لے کے واپس پنڈ نو ہی ہو گئے، بھئی چلیے ہن آپ شہر کی لین جانا، تو وہاں گاؤں میں جا کر اپنا اچھا گھر بنا دیا، جانور لے لے، زمین لے لی، سارا کچھ مل گیا تے پنڈ تم پہ گئی۔ بھئی جوان ایک شہر گئے سی، راہ جو خزانہ لب کے لے کے آیا، ایک ہور خاندان سی، انہوں نے کہا چلو آپ بھی چلیے شاید آپ بھی خزانہ لب جائے۔ وہ بھی گئے تے راہ ایک درخت دے تھلے ٹھہرے، تے اونے پیو نے کہا نیانے نو پتر میں شکار پھڑنا تے جاؤ، ایک نو کہا بھی تو لکڑیاں لے کے آ، وہ کہندا ابا آ دوسرے دیاں لتاں ٹوٹیاں ہوئیاں، کام نو میں ہی رکھیا ہویا کہ میں لکڑیاں لین جاواں۔ وہ دوسرے نے کہا پتر تو پانی لے آ، وہ کہندا ایدیاں باواں ٹوٹیاں ہوئیاں، اے نہیں کام کر سکدا۔ وہ ایک دوسرے تے پاؤں ڈے پے، بھئی آقا دل ہی ہے مینوں کم سارے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب اس نے اس طرح کی باتیں کی تو باپ کہنے لگا پتر تسی بیٹھو میں ہی کر لینا، کوئی گل نہیں۔ اس نے شکار کھیلنے کے لیے جب اپنی غلیل یا نشانہ سیدھا کیا تو اللہ نے پرندے کو پھر قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ بولا، اس نے کہا اے خزانہ تہاڈا مقدر نہیں ہے گا، خزانہ اللہ نے انہاں دا مقدر بنایا جنہاں دے دل آپس سے جڑے ہوئے ہوندے، جنہاں دے دلاں جو پھوٹ پئی ہوئی ہوئے نا انہاں نو نہیں خزانہ ملدا، یاد رکھو۔ ساڑھے ہاں پنجابی کہندے انہوں ٹھٹو ملدا، انہوں نہیں اللہ میاں خزانہ دین دے۔ خزانہ اللہ ان کو دیتے ہیں جن کے دل آپس میں جڑ جاتے ہیں، اور جب دل پھٹ جاتے ہیں اللہ میاں پہلے بھی واپس لے لیں۔ پنجابی دی ایک کہاوت کہہ دینا، بابے تے سارے سمجھ جان گے، جوانوں بھی بعد ترجمہ کر دیں گے۔ سیانے کہندے ہوندے سی کلا کلندر وسے تے پانی کڑیوں نسے۔ کلا کلندر ساڑھے ہاں کہندے لڑائی جھگڑے نو، جیڑے گھر چ لڑائی جھگڑا آ جاوے نا اوتھے گھڑے چ جے پانی پیا ہویا ہووے نا سویرے پانی بھی نکل کے نکل جاندا۔ وہ کہندا ایتھوں چلیے بھی ایتھے تے لڑائی جھگڑا پہ گیا تے کلا کلندر وسے تے پانی کڑیوں نسے۔ تو بھائی جن گھروں میں خاندانوں میں لڑائیں کشیدگیاں ہوں گی وہاں برکت نام کی چیز نہیں آ سکے گی۔ پیسے تسی بہتے کمالو، پیسے بہتے انہوں برکت نہیں کہیں دے، اللہ تعالیٰ اس پیسے سے میری اور آپ کی ضروریات پوری کر دیں، محتاجگی نہ ہو، دل میں تنگی نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ برکت کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ آپس کے اختلافات، کشیدگییں، کھینچا تانی، اس سے میں اور آپ اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہم واقعی امت مسلمہ بن جائیں۔ اور جو نادار ہیں ان کے حقوق کی بھائی بہت پاسداری کرو۔ جیڑا کمزور ہے نا انہوں دبلی دا نہیں ہوندا بلکہ اس کے حقوق کی خود پاسداری کرتے ہیں۔ اس لیے نادار، غریب، ناتواں، مرد ہو یا عورت، اس کے حقوق کی خود پاسداری کرو، کسی غریب دی ہاں نہیں لینی چاہیے، یہ تو اپنے آپ میں بچاؤ۔ تو بھائی یہ امت مسلمہ، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں امت مسلمہ کے تعلقات کو بیان کرتے ہوئے کہا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل، بڑے شفیق ہوندے، مردے ہی جاندے ایک دوسرے دے اتے، اور صحابہ اکرام میں اللہ نے یہ صفت رکھی تھی۔ اللہ اس کا کوئی ذرہ میرے اور آپ کے اندر بھی پیدا فرما دے۔ تو بھائی کرو گے ان باتوں پہ عمل؟ لڑائی جھگڑا تو نہیں کرو گے آپس میں، دلوں کو آپس میں ملانا یہ میں نے کہا نماز روزے سے بھی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔